اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں جب بھی ان کو کہتا ہوں کہ یار اگر آپ مجھ سے تنگ ہو یا میں نہیں ٹھیک تو آپ کم از کم مجھے کورٹ لے کے جائیں، کورٹ میں وہاں پہ جا کے بات کر لیتے ہیں، کورٹ نہیں مجھے جانے دیتے، اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں، نہ کہ آتے ہیں کہ میں کورٹ کے خرچہ برداشت کر سکوں۔ اور یہ جب سے یہ گیم چل رہی ہے اس کے بعد یہ جو خاص کر یہ میں نے کہا شاید یہ میری مدد ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یا میری عزت بچائی جا رہی ہے۔ یہ جو مہندی کاظمی والا کیس چل رہا ہے یہ سب ڈرامہ ہے، یہ ایک دوسرے کے بچے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جا کے، میرا چچا رشید ہے، اس کے گھر میں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے عمر، مجھے تو شکل اس کی مہندی کاظمی جیسی لگتی ہے، وہ سارے بچوں سے ڈفرینٹ ہے۔ اور اسی بچے کی وجہ سے میرا خاندان میں جھگڑا ہوا تھا کہ جب میں نے کہا تھا کہ بیٹے کو یہ اگر میری بہن کا ہے، جوید کا ہے یہ، تو اس کو پھر جوید جو اس کا خاوند ہے پتلا سا ہے وہ، اگر یہ اس کا ہے تو پھر اس کے نام پہ لکھوائے نا، تم اپنے نام پہ کیوں لکھواتے ہو؟ وہاں سے ہی میری، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ آرڈر تھا کہ منہ بولے بیٹے ہیں جو ان کو باپوں کے نام سے پکارا جائے، اور دنیا میں پرابلم بھی یہی ہے، کئی باپوں کو پتہ ہی نہیں ان کی اولاد کہاں پہ پل رہی ہے، کئی ماؤں کو مجبور کر دیا جاتا ہے، بچے اغوا ہو جاتے ہیں، یہ سب چل رہا ہے۔ اس لیے میں نے ڈی این اے کا رکھا تھا کہ اب ڈی این اے بہت ضروری ہے، ٹیکنالوجی جو ہے یہی راستہ ہے ڈی این اے والا، کہ بچے کا ڈی این اے سستا کیا جائے اور اس کے ماں باپ کے اوپر لکھا جائے، اور خاص کر یہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ان کو، جو پاکستان فوج میں یہ ان کو، جو پاکستان پولیس میں یہ ان کو، جو بھی لوگ ہیں رینجر ہے جتنے بھی ہیں، اپنے بارڈروں کی حفاظت کریں، وہ والے بارڈر ہیں، گھر بھی بارڈر ہے، جو دور رہتے ہیں ان کے ساتھ یہ چانس یا یہ حادثات بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ عورتیں بیچاری ڈرتی ہیں، وہ بولتی نہیں۔ میں نے کہا بھی ہے کہ ڈرنا اللہ سے چاہیے، اگر ایسی بات ہو تو کم از کم خاوند سے تو بات ضرور کرنی چاہیے، اس کو تو ضرور بتانا چاہیے۔ خاوند کی مرضی کے بغیر یا ایک آدمی کی مرضی کے بغیر اگر یہ کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے تو یہ بہت زیادتی ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ کل کو یہ بولے گا تو اس کو بدنام کر دو کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ سب سے یہی تھا کہ اس کو چپ کرانے کا، اگر چپ نہیں کرے گا اس کو اتنا بدنام کر دو کہ باہر نکلنا بند ہو جائے اس کا۔ یہ وہ کر رہے ہیں، لوگ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگ احتجاج کرتے ہو تو میں کہتا ہوں ادھر قصور میں آ جاؤ نا، تھوڑی دیر ادھر نہیں آتے، نہ ہی مجھے جب یہ میرے رشتہ دار میرے بچے لے کے گئے تھے، سارے اکٹھے ہو کے آئے تھے، حمید بھی آیا تھا، بشیر بھی آیا تھا، نذیر بھی آیا تھا، اور فرزانہ جو پنکی جس کو بولتے ہیں بچپن میں میری کزن ہے وہ بھی آئی تھی، سارے آئے تھے۔ اس وقت یہی بات ہوئی تھی، چلو ٹھیک ہے میں ہار مان لیتا ہوں تم لوگوں سے، لیکن اگر آپ لوگوں نے علیحدگی کرنی ہے نا تو آپ مجھے کورٹ میں میرے ساتھ وعدہ کریں کہ وہاں پہ جا کے ہم علیحدگی کر لیتے ہیں، کم نہ میرا تو ذمہ ہو جائے گا نہ آپ لوگوں کا ذمہ ہو جائے گا، میں تو کم از کم پریشان ہونا چھوڑ دوں، کہیں ان کی وجہ سے میں ہی نہ قابو آ جاؤں، یا کوئی یہ ایسا کام نہ کر بیٹھیں جو بالکل قوم کے ملکوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ میری یہ فکر تو ختم ہو، ان کی عزت بچ جائے۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا لیکن نہیں، کہتے ہیں کوڈ نہیں جانا، لکھ کے دے دو، سائن کر دو۔ بڑی دفعہ ہوا ہے، اس دن سالہ میرا بھی اتنے آیا سی، بڑیاں رولا پا کے گیا، گالاں بھی کٹ کے گیا، تیریاں لتاں توڑ دیاں گا، تینوں یہ کر دیاں گا، تینوں میں یار کورٹ چ کرا، کہتے سکوٹاں بھی ساڈیاں نے، تو مجھے تو لگ رہا ہے واقعی آپ کی لوگ کوٹیں بھی آپ کی ہیں جو ہو رہا ہے یہ، اور یہ سب ڈرامہ چل رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ مدد ہے بچیوں کی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ کیس اجاگر ضرور ہوا ہے، بچیوں کے جو معاملات ہیں وہ اجاگر ضرور ہوئے ہیں، پورے ملک میں ہوئے ہیں، اس کا یہ ایک فائدہ ہوا ہے۔
اور اس میں کئی کیس ایسے بھی ہیں جو سچے بھی ہیں۔ اب اگر یہ رپورٹیں جھوٹ تھیں، پہلی بھی جھوٹ تھی، دوسری بھی جھوٹ، اگر انہوں نے جھوٹی بنائی ہیں تو یہ بھی تو پتہ کب چلے گا جب ہم چیکنگ کریں گے، پتہ چلے گا۔ جو کانفیڈنس میں لوز کر چکا ہوں اپنی بیوی کے اوپر، اگر پتہ چلے کہ واقعی میں غلط تھا تو میں معافی مانگ کے میں دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس طرح تو نہیں بلیک میلنگ کر کے جیسے آپ کہیں ویسے بولیں، جیسے چاہے جب چاہیں یہ آپ کو نکال دیں، جب چاہیں یہ آپ کو فیملی میں ڈال دیں، یہ کوئی بھی نہیں بول رہا۔ اور یہ میں نے باتیں اس لیے کم کی ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی وجہ، میں اس کی وجہ یہ سمجھتا ہوں، نہ میں بنتا ہوں، نہ میں کلیم کرنا، نہ میں نے بننا ہے ان لوگوں کا۔ اگر ہوا بھی، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی مسیحا وغیرہ لکھا بھی ہوا ہے نا، آپ لوگوں کا نہیں مانوں گا میں۔ آپ لوگوں کو مسیحا کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو سزا کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے مسیحا نہیں آتا، مسیحا آ کے مر جاتا ہے، اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے مسیحا، تو پھر عذاب آتا ہے۔ اور میں بتا رہا ہوں یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، اس کو الٹا سازش بتا لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ میں پوری دنیا کو وارن کرنا ہوں، اس کو ایزی مت لیں۔ آپ لوگوں نے ایک سیدھے سادے آدمی کی عزت پوری دنیا میں خراب کی ہے، اور وہ بچے، ناسمجھ بچے، بالکل ذہین بیٹیاں میری تھیں جن کو آپ لوگوں نے ٹارچر کریا۔ جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں روتا ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی، آنکھیں بتاتی کچھ نہیں، ڈرتی ہیں۔ اور یہ ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو پھنسائے جا رہے ہیں۔ میں پھر دوبارہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔